الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 64 ہے۔ اس کا موضوع ہے زبان کی حفاظت کریں۔ یہ سبق 5 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت۔ نمبر 2، زبان سے کون کون سے گناہ اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 3، زبان کے گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کا طریقہ۔ نمبر 4، جھوٹ کی مذمت اور اس کے احکام کی تفصیل۔ نمبر 5، غیبت کی مذمت اور اس کے احکام کی تفصیل۔ اب ان نکات کی وضاحت دیکھیے۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت۔ محترم سامعین، زبان دیکھنے میں ہمارے بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس کا نفع اور نقصان بہت بڑا ہے۔ زبان سے جیسے اچھی بات کہنا بہت آسان ہے، ایسے ہی بری بات کہنے میں بھی کوئی مشقت نہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کو گناہوں اور بیکار باتوں سے پاک رکھیں تو بڑی آسانی سے نیکیوں کا خزانہ جمع کر سکتے ہیں، اور اگر اسی زبان کو گناہوں یا بیکار باتوں میں لگائے رکھیں تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا اور گناہوں کا پہاڑ ہمارے سر پر لدنے کو تیار ہوگا۔ اب یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم اپنی زبان سے آخرت کا اکاؤنٹ بیلنس بڑھاتے ہیں یا زیرو کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان اور شرمگاہ کے گناہوں سے اگر آدمی بچ جائے تو باقی سب گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنی زبان کو گناہوں اور بیکار باتوں سے بچائے، جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، زبان سے کون کون سے گناہ اور غلط باتیں ہوتی ہیں۔ زبان سے ہونے والے گناہ اور غلطیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بے فائدہ بات کرنا۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ بات کرنا۔ نمبر 3، ناحق جھگڑا کرنا۔ نمبر 4، کلام میں تکلف اور بناوٹ کرنا۔ نمبر 5، گالی دینا۔ نمبر 6، لعنت کرنا۔ نمبر 7، خلاف شرع شعر پڑھنا۔ نمبر 8، حد سے زیادہ خوش طبعی کرنا۔ نمبر 9، دوسرے کا ایسا مذاق اڑانا جس سے اس کی ذلت ہو یا وہ برا مانے۔ نمبر 10، کسی کا راز ظاہر کرنا۔ نمبر 11، چغل خوری کرنا، یعنی لڑائی کرانے کے لیے ادھر ادھر باتیں کرنا۔ نمبر 12، خوشامد کرنا، یعنی کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، لیکن اگر مخاطب میں خود بینی پیدا نہ ہو اور اسے تعریف سے نیکی کا شوق بڑھے تو منہ پر تعریف کرنا جائز ہے۔ نمبر 13، علماء سے ایسے سوال کرنا جن کی اپنے آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 14، بلا تحقیق بات کرنا۔ نمبر 15، مبالغہ آرائی کرنا، یعنی اصل حقیقت سے بڑھا چڑھا کر بات کرنا۔ نمبر 16، اپنی تعریف خود کرنا۔ نمبر 17، کسی کو تکلیف دینے والی بات کرنا۔ نمبر 18، جھوٹ بولنا۔ نمبر 19، غیبت کرنا یا بہتان باندھنا۔ نمبر 20، ہر ایک کے منہ پر اس جیسی بات کہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دنیا میں 2 چہروں والا ہوگا قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ 2 چہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے ہو اس جیسی بات کہہ دی۔ نمبر 21، شریعت کے خلاف کوئی بات منہ سے نکالنا۔ نمبر 3، زبان کے گناہوں سے بچنے کا طریقہ۔ محترم سامعین، علاج ان سب گناہوں کا یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملے اور بلا ضرورت کوئی بات زبان سے نہ نکالے، اور ضرورت کے موقع پر بلا سوچے سمجھے نہ بول پڑے۔ کم از کم 2-3 سیکنڈ سوچ لے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ میرے مالک کو ناراض کرنے والی تو نہیں۔ جب پورا اطمینان ہو جائے تب بولنا شروع کرے اور ضرورت کی حد تک بولے بس۔
اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تازہ رکھے اور ذکر یاد رکھنے کے لیے تسبیح ہاتھ میں رکھے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ بہت آسانی سے زبان کی سب آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں کافی ہو جائے اور اپنے گناہ پر رویا کرو۔ گھر کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی سے میل جول نہ رکھو۔ نمبر 4، جھوٹ کی مذمت اور اس کے احکام کی تفصیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سچ بولنے کی پابندی کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق یعنی سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں ایک یہ حکم ہے کہ جہاں شدید ضرورت ہو اور دوسرے کی حق تلفی نہ ہو وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور ایسے موقع پر حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ذو معنی کلام کیا جائے، صاف جھوٹ نہ بولا جائے۔ اور ایک یہ حکم ہے کہ غیر یقینی طور پر بات کہنا بھی درست ہے، جھوٹ نہیں ہے، مثلا یوں کہنا کہ ہو سکتا ہے ایسے ہو، شاید ایسے ہو۔ نمبر 5، غیبت کی مذمت اور اس کے احکام کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام بھی ہے اور بڑا گھٹیا کام بھی، ایسے ہی غیبت کرنا بھی حرام اور انتہائی گھٹیا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے پر ایسی خوفناک سزا ہے۔ حضرات محترم، اب غیبت کے بارے میں 7 اہم احکام سمجھیے۔ نمبر 1، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جسے وہ ناپسند کرے۔ اگر وہ عیب واقعتاً اس میں موجود ہی نہ ہو تو یہ بہتان کہلاتا ہے۔ اگر کسی کے منہ پر اس کی برائی کی جائے تو اسے لمز کہتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 2، غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے ایسے ہی ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، جیسے مثلا لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ نمبر 3، بچے، مجنوں اور ذمی کافر کی غیبت بھی حرام ہے۔ نمبر 4، غیبت کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے اور جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگے، اور اگر اسے ابھی اپنی غیبت ہونے کا معلوم نہیں ہوا تو اس صورت میں اتنا کافی ہے کہ جس کے سامنے غیبت کی ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھٹلا دے۔ نمبر 5، جس کی غیبت کی ہو اگر وہ فوت ہو چکا ہو یا معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے۔ نمبر 6، اگر نام نہیں لیا اور سننے والے کو بھی اس شخص کا پتہ نہ چلے کہ کون ہے تو اس کا عیب بیان کرنا جائز ہے۔ نمبر 7، جس شخص سے کسی کو دینی یا دنیاوی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کا عیب بیان کر دینا جائز ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 64 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 65 کا موضوع ہوگا شہادت کی موت، بہترین موت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دیں، آمین۔